إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو، ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ کی طرف سے انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی ناراضگی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنے کے لیے کہا ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک کے دوسرے راستے پر نکل گئے۔ لہٰذا اسی راستے کی پیروی اور واقعی یہ راستہ کیا ہے اور کن کے راستے پر ہم کو چلنا چاہیے، اسی کی تفصیل کے لیے اور انہی اصولوں کے سمجھنے کے لیے جو اس منہج کی پیروی سے متعلق ہیں، یہ دروس ہیں، ان دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ منہج سلف نہیں، اور اس عنوان کے تحت بہت ساری وہ باتیں جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ایک عنوان شروع ہوا تھا کہ سلف کے منہج کا عدم التزام، یعنی ایک بہت بڑی غلطی جو معاشرے میں ہے، مختلف مکاتب فکر میں ہے، وہ یہ کہ سلف کے منہج کا التزام نہیں، اپنے سے پہلے صالحین، اپنے سے پہلے اہل حق سے ہٹ کے راستہ اختیار کرنا، یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے، کیونکہ سلف میں مراتب ہیں، پہلے صحابہ، پھر ان کے بعد سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا طبقہ اپنے پہلے طبقے کی راستے پر چلتا ہے، وہ کوئی نیا راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا سلف کے منہج کا عدم التزام، سلف کے منہج کو چھوڑنا، یہ بھی گمراہی ہے، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سلف کی اہمیت کیا ہے اور سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے چن کر نکالا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں تعریف ہو رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے یہ قول ذکر کیا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا، جنہیں چن کے الگ کیا گیا عام انسانوں سے۔ یہ کون سا طبقہ ہے جن کی تعریف ہو رہی ہے، جن کو کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں تعریف ہو رہی کہ تم بہترین لوگ، کنتم خیر امۃ،
تم تمام امتوں میں، تمام طبقات میں، تمام لوگوں میں بہترین لوگ ہو۔ تو یہ بہترین لوگ کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صحابی ہیں کہتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ انہیں اپنے علاقے سے اللہ نے نکال کے مکہ سے مدینہ جانے کی توفیق دی، ہجرت کا شرف دیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دور میں قربانیاں دینے اور تکلیفیں اٹھانے کے لیے چنا، اور پھر انہیں اپنے علاقے سے نکال کے مکہ سے مدینہ بھی لے گیا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری انسانیت میں بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئے، اور پھر وہ لوگ جو ان کے راستے پر چلے، جنہوں نے ان کے راستے کی پیروی کی، ساری انسانیت میں بہترین۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفاق کا تصور مکہ میں نہیں تھا، نفاق کا تصور مدینہ میں پیدا ہوا۔ مکہ کا حال مدینہ کے بالکل الٹا تھا۔ فرق کیا تھا؟ مکہ میں ایک آدمی اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور ظاہر نہیں کرتا تھا، وہاں آدمی ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن مدینہ میں ماحول کیا تھا؟ مدینہ میں منافقین پیدا ہوئے جو اپنے کفر کو چھپاتے تھے، ایمان کو ظاہر کرتے تھے۔ لیکن مکہ میں حال الٹا تھا۔ مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں ایسے لوگ تھے کہ جو واقعی دین کو اپنائے ہوئے تھے، حق کو اپنائے ہوئے تھے، اور مجبوری کی حالت ایسی تھی کہ انہیں اپنے ایمان کو چھپانا پڑتا تھا۔ مدینہ میں معاملہ الٹا ہو گیا، تو یہاں پر تو نفاق کا تصور ہی نہیں تھا، لہٰذا یہ لوگ بڑی مشکل سے دین پر جم پاتے تھے، بہت مصیبتیں برداشت کرتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور انہوں نے ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ بعد کے دور میں تو کئی لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے، مدینہ میں مستقل ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کے حالات پیدا ہوئے، لیکن آپ مکہ کے حالات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، صحابہ کو زخمی کیا جا رہا ہے، قتل تک کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ان لوگوں کا اپنے معاشرے سے نکل کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ پورے عرب کو دعوت دینا تھا، ہم سے دشمنی کرو، ہم کو ستاؤ۔ لہٰذا یہ لوگ ساری انسانیت میں سب سے قیمتی لوگ ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک ایسے دور میں دیا جب کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی قدر نہیں کرنا یہ اپنی ناقدری کی علامت ہے کہ میں خود قدر کے لائق نہیں ہوں۔ لہٰذا ابن عباس کا قول واقعی بالکل بجا ہے کہ سارے لوگوں میں افضل ترین لوگ جنہیں اللہ نے چنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور آپ جانتے ہیں انہی میں وہ سارے صحابہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ امت کا افضل ترین طبقہ کون ہے؟ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کے سب کون تھے؟ یہ سب مہاجر تھے، یہ سب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو امت کے افراد میں سب سے افضل ترین افراد اگر ہیں تو وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ یہ سارے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ترین طبقہ ہے۔ لہٰذا اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب پیروی کی بات کی تو فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے جب دونوں طبقات کا ذکر کیا، قابل اقتداء لوگوں کا تذکرہ کیا، تو تقدیم آپ دیکھیے دونوں میں کس کی ہے؟
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا قابل اقتداء امت میں کون ہیں، کن کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اللہ نے پہلے ذکر کیا مہاجرین کا، پھر ذکر کیا انصار کا، اور دونوں بھی قابل اقتداء ہیں، لیکن ان دونوں میں امت کا افضل ترین طبقہ 4 خلفاء آپ کو مہاجرین میں سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے قربانی بہت دی ہے، یہ اپنا مال و دولت چھوڑ کے گئے۔ آپ دیکھیے فرق کیا ہے، انصار نے اپنے مال و دولت میں سے ان کو دیا، اور انہوں نے اپنا سارا مال و دولت چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا۔ قربانی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو بلا شبہ مہاجرین بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انصار بھی ہیں، انصار کم نہیں تھی۔ انصار کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی علامت انصار سے دل کے اندر دشمنی رکھنا ہے۔ تو انصار بھی کوئی کم نہیں تھے، انصار بھی اعلیٰ ترین طبقہ ہے، لیکن اس امت کے سب سے بڑے لوگ اگر آپ چنیں گنتی پر، انگلیوں پر آپ گنیں تو آپ کو ملیں گے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ اعلیٰ ترین طبقہ مہاجرین میں سے ملے گا۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے فقہاء میں سے اعلیٰ ترین طبقے کے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تأویل یعنی تفسیر کا علم دے۔ ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہ جو بہترین طبقہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مہاجرین ہیں۔ کون سے مہاجر؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ لہٰذا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اور جنہیں بہترین لوگ کہا ہے، اگر ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے قابل اقتداء نہ بنائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی چیز ہے، ناکامی کی چیز ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کو امام احمد، بیہقی اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا، اور حاکم اور ابن ابی شیبہ میں بھی مصنف میں بھی یہ موجود ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں جو ہمارے اسلاف کا پہلا طبقہ ہے، جن میں مہاجر اور انصار سب ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں من کان منکم متأسیا، تم میں سے جو کوئی کسی کو اپنے لیے اسوہ بنانا چاہتا ہے، کسی کی اقتداء اور تأسی کرنا چاہتا ہے، اسوہ کسی کو بنانا چاہتا ہے، فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل ماڈل بنائے، جن کو دیکھ کے آدمی زندگی گزارے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اور کیا ایسی خاص بات ان میں تھی؟ کہا فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، اس لیے کہ یہ لوگ اس امت کے سب سے نیک دل لوگ تھے۔ خیر کی شروعات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آدمی کے دل سے۔ بھلائی کی شروعات دل کی زمین سے ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر اس میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی کا دل ہے۔ خیر کی شروعات دل کی زمین پر ہوتی ہے، شر کی ابتدا بھی آدمی کے دل کی زمین پر ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ سب سے قیمتی جگہ جو انسان کے بدن میں ہے وہ آدمی کا دل ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، آدمی کو قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، کام آئے گا تو قلب سلیم آئے گا، ایک اچھا دل، ایسا دل جس میں توحید ہو، ایسا دل جس میں شرک نہ ہو، توحید ہو، جس میں ایمان و یقین ہو، نفاق اور شک نہ ہو، ایسا دل جس میں قبول و تسلیم ہو، جس میں انکار نہ ہو، اس میں کفر نہ ہو، ایسا دل جس میں مخلوق کے لیے خیر خواہی ہو، اس کے اندر
مخلوق کے لیے حسد اور بغض اور عداوت اور کینہ اس طرح کی بیماریاں تھا۔ لہٰذا کہتے ہیں صحابہ کا حال کیا تھا؟ ابر هذه الامة قلوبا، اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے تو کثرت عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوت ایمان کی بنیاد پر چنتا ہے۔ اس کے قلب کی صلاح اس کے ظاہری اعمال کی کثرت پر مقدم ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ایک آدمی زیادہ نیکیاں کرتا ہے ثواب کم ملتا ہے، لیکن ایک آدمی نیکیاں کم ہوتی ہیں گنتی کے اعتبار سے لیکن ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکیاں زیادہ وزنی ہوتی ہیں۔ وہ ایک آدمی 100 رکعت نمازیں پڑھیں اور اس میں واقعی خشوع و خضوع نہ ہو، اور ایک آدمی 2 رکعت پڑھے لیکن ایک دم اللہ پر ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے استحضار کے ساتھ اور اللہ رب العالمین سے ثواب اور احتساب کی امید کے ساتھ، سنت کی پابندیوں کے ساتھ، اور ایسے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو گویا بندہ دیکھتا ہے، ایسے نماز پڑھے۔ اب بتائیے یہ 2 رکعتیں اور کہاں وہ 100 رکعتیں جو جھٹ پٹ رات بھر کی ہوں، وہ 100 رکعتیں ان 2 رکعتوں کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ آدمی کا دل، اس کا باطن، آپ دیکھیں یقین، اسی طرح سے احتساب، اخلاص، توکل اور اللہ تعالیٰ کا خشوع اور اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، عقائد، یہ بدن دل میں ہوتا ہے، اور اعمال کی قوت بڑھتی ہے ان اوصاف کی وجہ سے۔ جو آدمی اللہ کے لیے عمل کرے چاہے تھوڑا کرے، وہ قیمتی ہے جو لوگوں کے لیے کرے اس سے، بلکہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے دونوں بھی عمل ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی دوسرا اس کے بازو نماز پڑھ رہا ہے، ایک اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے اور ایک دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ دونوں نمازیں اتنی ہی ہیں، دو رکعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان 2 رکعتوں میں ایک مقبول ایک مردود کس بنیاد پر بنی ہے؟ دل کی بنیاد پر ہے۔ دل صحیح نہیں تو عمل چاہے کتنا ہی صحیح ہو قبول نہیں، اخلاص نہیں اس کے اندر۔ معلوم ہوا کہ دل کی نیکی بڑی نیکی ہے، دل کی نیکی بڑی نیکی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی جگہ پاک ہو، ہم کرتے ہیں نا، جگہ پاک ہونا چاہیے بھائی، نماز پڑھ رہے ہیں تو جگہ پاک ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم جتنے نیک اعمال کر رہے ہیں دل کی جگہ بھی پاک ہونا چاہیے، زمین بھی پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو عمل تو ظاہری بدن سے ہوتا ہے، لیکن اس کی قبولیت اور رد اور اس کے مقام اور ثواب کا مدار آدمی کے قلب پر ہے۔ دل بہت اہم ہے، دل بہت اہم ہے۔ لہذا صحابہ کا کمال، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بعد میں بہت سے لوگ آئے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھیں، جنہوں نے اتنے سارے فتاوا دیے، جنہوں نے اتنی ساری جنگیں لڑیں، جنہوں نے اتنا زیادہ مال خرچ کیا جو بہت سارے صحابہ بھی نہیں خرچ کر سکے، تو ان کی نیکیاں ان سے بڑھ گئیں؟ نہیں، یہ ساری نیکیاں ان سے زیادہ لا سکتا ہے گنتی کے اعتبار سے، لیکن ان کے جیسا دل کہاں سے لائے گا؟ ان کے جیسا دل کہاں سے لائے گا؟ ان کے جیسا پہاڑوں کے جیسا جمع ہوا دل میں ایمان، نبی کے لیے اپنی جان دینے تک کی آمادگی، اور دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ، اور فقر و فاقے کے باوجود ایثار کی وہ قوت کہاں سے لائے گا؟ وہ اس کے پاس نہیں، اس کے پاس 555 رکعتیں ہیں، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے جائے گا وہ جنت میں، صحابہ کی 2 رکعتوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قوت عمل اور کثرت عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وزنی عمل اور گنتی کے اعتبار سے عمل زیادہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھ کے ہنسنے لگے لوگ، کہا کہ دیکھو ان کی پنڈلیاں کیسی چھوٹی چھوٹی، دبلے پتلے ایک دم، کہا تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی ترازو میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ وزن کہاں سے آیا؟ اس ایمان کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے، اس دینداری کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں تھی۔ اصل دل ہے، اصل دل ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں، اسی لیے شروعات جب تعریف کی خود کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا،
کہتے دیکھو وہ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک دل لوگ تھے. ابر سب سے زیادہ نیک دل. ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما. نمبر 1 دل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ. اس میں ایمان بھی آیا, تقوی بھی آیا, اور یقین بھی آیا, اخلاص بھی آیا, اور ساری خیر اس میں آ گئی. 2 وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا سب سے زیادہ علم کے گہرے. ایمان کے بعد ضرورت کس چیز کی انسان کے لیے؟ علم کی. اب علم میں کثرت علم نہیں, تفقہ. ایک آدمی کو بہت ساری حدیثیں معلوم ہے, قرآن کا حافظ ہے, لیکن ٹھیک سے ڈھنگ سے سمجھتا نہیں کہ ان کو جوڑ کے کیسے مطلب لینا. اس سے افضل وہ آدمی ہے جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اور جس کو حکمت دے دی گئی, گہری سوجھ بوجھ دے دی گئی, وزڈم جس کو آپ کہتے ہیں, فقد اوتی خیرا کثیرا, اس کو بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے خیر, کثرت خیر, حکمت کو قرار دیا ہے, بہت زیادہ معلومات کو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأً, اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. ہم سے کوئی حدیث سنے اور اس کو دوسرے تک پہنچا دے جیسا سنا تھا, کمی زیادتی نہیں. فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ. اس لیے کہ بہت سارے فقہ کی بات لے جانے والے ایسے لوگوں تک اس کو پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقہ والے ہوتے ہیں. ورب حامل فقہ لیس بفقیہ, اور بہت سارے فقہ کی یعنی حدیث کی بات کو لے جانے والے خود اس کو سمجھنے والے نہیں ہوتے. معلوم ہے کہ ایک آدمی کے پاس حدیث یاد اس کو ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھے. صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود, اعمقها علما. ایک علم ہوتا ہے اوپری اوپری, سطحی سطحی, یہ آیت یاد, اس کا حوالہ یاد, اس کی بارے میں معلوم ہے, ہاں ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ یہ ہے. قل کا مطلب کہو, ہوا وہ, اللہ اللہ, احد ایک ہے, ماشاء اللہ, ورڈ ٹو ورڈ سمجھا اس کو. لیکن یہاں پر احد کس معنی میں ہے؟ یہاں پر قل کس کو کہا جا رہا ہے, کس سے خطاب ہے, کس کے لیے ہے؟ اس آیت میں قل هو اللہ احد میں لفظ احد کی کیا معنی ہے؟ یہ گہرائی کے ساتھ علم اگر آدمی کو نہیں ہے, وہ اللہ کے اعتبار سے صرف اللہ کی گنتی تک رہے گا. ہاں اللہ ایک ہے, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے, ایک ہی تو مانتے ہیں, اللہ کو دو کون بولتا ہے. یہاں پر احد آ رہا ہے, وہ سب سے یکتا ہے. یکتا ہے اپنی ذات میں, اس کی اولاد نہیں, کچھ نہیں, یکتا ہے اپنی صفات میں, اپنی ربوبیت میں, اپنی الوہیت میں, اور اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے. وہ یہ سارا نہیں معلوم رہے گا تو کیا مطلب ہے؟ خالی اس کو معلوم پڑا ہاں اللہ ایک ہے گنتی کے, یہ سطح علم ہے, گہرا علم, گہرا علم, گہرائی کے ساتھ آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. صحابہ کا کیا بتلا رہے ہیں؟ اعمقها علما. بعض علماء نے کہا کہ سلف کا بولنا کم تھا اور اس میں فائدہ زیادہ تھا, بعد والوں کا بولنا زیادہ ہے اور اس میں فائدہ اتنا نہیں جتنا سلف کے جملوں میں تھا. ہمارے سلف بڑی بڑی باتیں ایک دو جملوں میں بول دیتے تھے. ہمارے یہاں آدمی گھنٹوں بولتا رہتا ہے, ہم لوگوں کو گھنٹوں بولنا پڑتا ہے تب جا کے اس کے نچوڑ کے اس کا کچھ بنتا ہے. ان کے اور آج کے ہمارے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اصل علم وہ ہے, اصل علم وہ تھا. آج کا دور ایسا ہے کہ اس زمانے میں آدمی بول کے سوچ کے بولتا تھا, اور آج کیا ہو رہا ہے؟ سوچ کے بولتا تھا. بلکہ آدمی بولنے والا بعض اوقات پوچھتا تھا, سننے والے سے پوچھتا کیا بول رہا تھا میں, تو آپ جو بول رہے تھے دوسرا بتائے گا آپ کو ہی معلوم نہیں آپ کیا بول رہے تھے. یہ حال ہے. لیکن وہ لوگ بہت سوچتے تھے, تھوڑا بولتے تھے.
اور آج کیا آدمی تھوڑا سوچتا ہے بہت بولتا ہے، اس میں کا بہت سا بھول جاتا ہے، بہت سے میں غلطی کرتا ہے، بہت سا اس کو بعد میں ندامت میں ڈالتا ہے۔ لہذا صحابہ کا دیکھیں کہ علم کیسا تھا، ان کے دل، ان کا علم، ان کے دل سب سے نیک تھے، ان کا علم گہرا تھا، گہرا تھا۔ آپ دیکھیے، آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ وہ ڈاکٹر آپ سے کہے بھائی میرے کو اوپری اوپر سب معلوم ہے، آپ اس کے پاس علاج کریں گے نہیں۔ لیکن آپ جس ڈاکٹر کے پاس گئے، چاہے وہ کسی بھی ایک میدان کا ہو، دل کا ہو یا جلد کا ہو یا کسی اور میدان کا ہو، وہ کہے اس بارے میں گہرائی کے ساتھ مجھ کو معلوم ہے، ہاں صحیح جگہ آ گئے ہم لوگ۔ تو اوپری اوپر علم خیر نہیں ہوتا ہے، گہرا علم اصل علم ہے۔ لہذا صحابہ کے علم سے انتفاع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ان کا علم سطحی نہیں تھا، ان کا علم گہرا تھا۔ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف میں سب سے کم تکلف والے، وہ تکلف کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ تکلف کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز میں حد پار کرنا، ضرورت سے زیادہ باریکیاں کرنا، چاہے وہ تکلف عقیدے میں ہو، دین میں، یا وہ تکلف لوگوں سے سلوک میں ہو۔ وہ کسی بھی اعتبار سے تکلف کرنے والے نہیں تھے، وہ سیدھے سادے لوگ تھے۔ جتنا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے، بال کی کھال نکالنے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا تو کیسے، ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے بتا دیا، ہم نے مان لیا۔ وہ بے وجہ کی باریک بحثوں میں نہیں پڑتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سے پیڑ کی لکڑی کا تھا، کبھی نہیں پوچھا انہوں نے۔ آدم علیہ السلام نے جس پیڑ کا پھل کھایا وہ کون سا تھا، آم تھا کہ جام تھا، کبھی نہیں پوچھا۔ یہ ہم لوگ ہیں جو ان باریکیوں میں جاتے ہیں، ہم قصوں کی، واقعات کی تفصیل پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، اس کے سبق پر کم۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اس کی ڈیٹیل پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے، اس کے سبق پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ یہی فرق ان میں ہم میں ہے، جیسا بتا دیا مان لیا، کہیں ضرورت پڑی تفصیل کی پوچھ لیا، ورنہ بال کی کھال نہیں نکالتے تھے۔ کیوں ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے ہم کو بتلا دیا۔ ان کا جملہ اللہ نے ذکر کیا، کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وہ سنتے تھے اور مانتے تھے، سمع اور تعمیل ان کے ہاں پر تھی۔ تو کہتے ہیں اقلھا تکلفاً، اور چلنے پھرنے، کھانے، لباس کے اعتبار سے بھی تکلفات والے نہیں تھے۔ ایسے ہی کپڑے ہونا چاہیے، ایسے ہی رنگ کے ہونا چاہیے، اور بیٹھیں گے تو ایک دم صاف صفائی کر کے، ایک دم زمین پہ بیٹھتے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھ جاتے تھے دوڑ کے، اور روکھا سوکھا جو بھی کھا لیا، بسم اللہ بول کے کھاتے تھے، الحمدللہ بولتے تھے، کھا گئے۔ لیکن جو میسر آیا کھا لیتے تھے، جیسا چاہے کپڑے، موٹے موٹے کپڑے پہن لیتے تھے، تکلفات نہیں کرتے تھے، دکھاوا نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدھے سادے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا تھا بول دیتے تھے، کھلے لوگ تھے۔ تکلفات بعد میں جب روم اور فارس، یہاں سے سارے تکلفات آئے ہیں۔ صحابہ سیدھے سادے لوگ تھے، وہ ریگستان میں جینے والے لوگ تھے، اور ان کے اندر صداقت تھی۔ تکلف صداقت نہیں ہوتا ہے، ان کے اندر سچائی تھی، کھٹا کھٹ صاف ستھرے لوگ تھے وہ لوگ ایک دم۔ تو کہتے ہیں وہ اقلھا تکلفاً، تکلف میں نہیں کی برابر تکلف ان کی زندگی میں نہیں تھا، بہت کم تکلف کرنے والے۔ جہاں ضروری ہو تکلف کرنا، جس کو مروت آپ کہیں، اس اعتبار سے ادب سے بات پیش کرنا، یا لوگوں سے رہن سہن کے اعتبار سے، مہمان نوازی کے اعتبار سے، وہ ٹھیک ہے، اس کے لیے کھانوں کا انتظام وغیرہ وہ سب کرتے تھے، لیکن وہ بھی دین ہے۔ لیکن بیجا تکلف کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے، نہ عقیدے میں، نہ اصولوں میں، اور نہ ذاتی زندگیوں میں۔ وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا، اور ہدایت پر پختگی کے ساتھ جمنے والے، اور کردار کے اعتبار سے پختہ کردار۔ ہدی کے معنی ہوتا ہے کسی راستے پر چلنا، یا نمونہ یا اسوہ۔
وہ خیر الہدی ہدی محمد، ہم کہتے ہیں ہدی کا مطلب ہوتا ہے اسوہ، وہ اقومھا ہدی، ہدی کے اعتبار سے اقوم، قویم، سیدھے، قائم، مضبوط، سالڈ کیریکٹر کے لوگ تھے وہ لوگ، ان کا کردار، ان کا اخلاق پختہ تھا، وہ ڈھیلے لوگ نہیں تھے، صاف ستھرے لوگ، مضبوط لوگ تھے، اپنی بات پر اٹل رہنے والے، وعدوں کے پورا کرنے والے، زبان دے دی پورا کریں گے، زبان دے دی، کوئی ذمہ داری لے لی پورا کریں گے، ذمہ داری لیں گے تو پوری کریں گے، ایسے لوگ تھے۔ اقوامھا ہدیا، ان کے کردار میں سچائی اور صداقت تھی، استقامت اور ثابت قدمی ان کے اندر تھی، پیچھے نہیں ہٹتے تھے وہ لوگ، حق پر جمنے والے لوگ تھے۔ وَأَحْسَنَهَا خِلَالًا، بعض روایتوں میں ہے وَأَحْسَنَهَا حَالًا، اپنے حال کے اعتبار سے، یا خلال کہتے ہیں خلہ کو صفات کے اعتبار سے، ان کے اندر جو صفات پائی جاتی تھیں وہ اعلیٰ ترین صفات تھیں، سخاوت، صداقت، صبر، برداشت، زہد، سادگی، اور ہر اعتبار سے آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اندر خیر دکھائی دیتی تھی، ان میں اچھی اچھی صفات تھی، نیک دلی، ہر اعتبار سے وہ لوگ اچھے اوصاف والے تھے۔ کہتے ہیں قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا اپنے نبی کی صحبت ساتھ کے لیے۔ یہ کس کا سلیکشن ہے؟ یہ الیکشن سے جمع نہیں ہوئے تھے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے، اللہ نے ان کو چنا اپنے نبی کے ساتھ دینے کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے، یہ اس لائق تھے کہ نبی کے دور میں پیدا ہوں، یہ اس لائق تھے کہ نبی کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھیں اور میدان جنگ میں نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے کو پیش کریں اور اپنے مالوں کو پیش کریں، اپنی جانوں کو پیش کریں، یہ نبی کے ساتھ دین کو سیکھیں، نبی کی تعمیل میں دین کو لے کر قوموں میں جائیں، اور جب اس دین کے دفاع کا موقع آئے تو باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں اپنے سینوں کو تانے۔ یہ لوگ تھے صحابہ، مسجد میں، تعلیم کے حلقوں میں، دین سیکھنے میں، اور میدان جنگ میں، ہر اعتبار سے ان کے بازار بھی اچھے تھے، ان کے جنگ کے میدان بھی ویسے، اور مسجد والے بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی وہ دیندار تھے۔ کہتے ہیں ایسی قوم ہے جس کو اللہ نے چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے، اور تاریخ اس پر شاہد ہے۔ صحابہ سے اچھے لوگ لا کے دکھاؤ، یہاں پر ارتقاء نہیں ہے، پہلے کچے پھر اس سے تھوڑے اچھے، پہلے لوگ جیسے تھے بعد والوں کے لیے وہ نمونہ ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ آپ آج تاریخ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی چیز ہے۔ آج بھی عیسائی مانتے ہیں، ان کی کتاب میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے سب بھاگ گئے، حالانکہ نہیں مانتے ہم اس کو، لیکن آج اس قوم کے ذہنوں میں یہ ہے، ان کی اپنی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جتنے حوارین تھے سب کے سب بھاگ گئے، آج ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ دیکھیں تو قرآن میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب جنگ کے بارے میں موقع آیا تو بنی اسرائیل کہہ رہی ہیں کہ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑ لو، جب دریا کے کراس کرنے کا وقت آ رہا ہے تو قوم کہہ رہی ہے کہ پھنسا دیا نا ہم کو، پکڑے گئے ہم لوگ، اتنا ستایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پریشان ہو گئے۔ لیکن آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کو اتنے سارے اچھے لوگ ملے کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں ان کی تعریف کی ہے، اور اللہ نے جتایا اس کو، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید، اپنے سپورٹ کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی، اور ایمان والوں کے ذریعے سے بھی آپ کی نصرت کی۔ اللہ نے جتایا
کہ اللہ نے صحابہ کے ذریعے سے نبی کی مدد کی ہے۔ آپ سوچئے کہ نبی کو جتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اہل ایمان کے ذریعے سے آپ کی نصرت کی۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے نصرت بنایا۔ اللہ کی نصرت کا ایک حصہ غیبی مدد ہے اور دوسرا حصہ ظاہری سطح پر صحابہ کا تعاون ہے۔ پہلا حصہ تو غیبی مدد ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا؟ هو الذی ایدک بنصرہ، اپنی نصرت سے آپ کی تائید کی، آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، آپ کو اوصاف دیے جس سے باطل مرعوب ہو جائے، آپ کو ایسے وسائل دیے جس سے حق غالب آئے، غیبی طور پر آپ کو بچائے رکھا ان کی سازشوں سے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ بھی آپ کو دیے جنہوں نے آپ کی دعوت کو بھی عام کیا اور آپ پر حملوں کو بھی انہوں نے خود جھیلا، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے رہے اور آپ کی دعوت کی حفاظت کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے نصرت بنایا، آدمی ان کو نہ دیکھے، یہ جہالت ہے۔ کہا قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ فاعرفوا لہم فضلہم، تو یاد رکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کا فضل جانو۔ فاعرفوا لہم فضلہم، ان کی فضیلت بقیہ امت پر اس کی معرفت تم کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں پہچانا تو تم نے کچھ بھی نہیں پہچانا۔ جنہوں نے نبی کا ساتھ دے کر دین کو قائم کیا، نبی کے ساتھ، نبی کی ماتحتی میں، اگر ان کا شرف تم نے نہیں جانا تو تم نے کچھ بھی نہیں جانا۔ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، اور ان کے نقش قدم پہ چل کر ان کی پیروی کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم کی ہدایت پر تھے۔ صراط مستقیم کی ہدایت پر کون تھے؟ صحابہ۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو متعین کیا اس پر سب سے پہلے چلنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ جوڑا صحابہ کو، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا راستہ چھوڑنا گمراہی ہے۔ تو یہ بھی سلفی منہج سے انحراف ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر ہم لوگ چلیں۔ یہ بہت ہی عمدہ قول ہے جو جامع بیان العلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ابن عبد البر نے ذکر کیا، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت آئی ہے۔ تابعی قتادہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اے نبی جو علم آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا ہے، علم والے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اے نبی الذی انزل الیک من ربک، وہ علم، وہ کتاب، وہ وحی، وہ دین، وہ بات جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، جنہیں ہم نے علم دیا ہے، جنہیں علم دیا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں یرا، ان کا کہنا ہے، ان کی رائے ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ وہ حق ہے۔ یعنی آپ کی طرف نازل ہوئے علم کو علم والے حق مانتے ہیں۔ نہیں ماننے والوں سے آپ ان کی طرف دھیان مت دو۔ جن کے پاس علم ہے یہ لوگ اس کو حق مانتے ہیں۔ جاہلوں کا انکار اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو آیا ہے اس کو علم والے حق مانتے ہیں۔ بھئی یہ علم والے کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ علم والے کون ہیں؟ کہتے ہیں قال اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے بصیرت دے رکھی ہے، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے تقوی رکھا ہے،
جن کے دلوں میں اخلاص ہے، جن کے پاس اعلیٰ سوچ ہے، جن کے پاس حق کو پہچاننے کا واقعی پیمانہ ہے، جو حق کو اور صاحب حق کو تاریخ اور غلبے سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب مکہ میں دعوت دی، اس وقت میں آپ کے پاس وہ ساری ہسٹری نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ اکیلے تھے، مکہ میں دعوت دیے، پھر ایک ایک کر کے لوگ ہوئے جمع، پھر اس کے بعد میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، جب لوگوں نے ستایا، پھر مدینہ میں ایک اسلامی ریاست بنی، پھر لوگوں نے حملے کیے، پھر فوج بنی، فوج نے لڑا، اللہ نے مدد کی، فرشتے نازل ہوئے، آپ نے بولے تھے کہ ہم غالب آئیں گے اور حق غالب آئے گا، اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا، پھر صلح حدیبیہ ہوا، پھر جنگیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ ہوا، اور وہ لوگ گھر میں بیٹھے رہے اور مسلمان مکہ میں گئے، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، مسجد حرام میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے آسانی کے ساتھ میں، اسی مسجد حرام میں آپ گئے، چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سے مسجد حرام سے سارے بت نکال دیے، اسلام غالب ہو گیا۔ اس لیے ہمارے پاس آج بہت بڑی نبی تھے، صحابہ کے پاس ہی نہیں تھا۔ ایک انسان ہے، کل تک کے سماج میں رہتا تھا، یتیم پیدا ہوا، ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، باپ پیدائش سے پہلے وفات ہو گئی، دادا نے سنبھالا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے سنبھالا، پھر اس کے بعد ایک عورت نے نکاح کیا، سچے تھے، نیک تھے، لیکن اب کھڑے ہو کے بول رہے ہیں میں نبی ہوں۔ ہے کہ نہیں؟ واقعی ہے کہ نہیں؟ پھر بڑے بڑے ہمارے عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے، کوئی ہوشیار کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، کوئی اور کہتا ہے یہ جادوگر ہیں، مت سنو اس کی، سارے سردار اس کے خلاف ہیں، اور یہ ایسی بات پیش کر رہا ہے جو ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، یہ تو بالکل پورے سماج سے ہٹ کے بول رہا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کا ایک معبود، پوری پرمپرا کے خلاف بول رہا ہے، تو سماج کے بنے ہوئے پہاڑوں کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے، یہ ترازو کو بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ سماج نے جس قانون کو نافذ کیا ہے اس قانون سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، کتنا مشکل ہے۔ جب گاڑی چل پڑتی ہے تو سب بیٹھتے اس میں، جب دھکا دینے کا وقت ہوتا ہے گاڑی کو، اس میں بیٹھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں جب کہ آپ کے ساتھ کوئی مادی طاقت نہیں تھی، آپ کے پیچھے تاریخ کی تصدیق نہیں تھی، آپ اکیلے انسان تھے، اور آپ کھڑے ہو کے لوگوں کے بیچ میں بول رہے تھے، اور لوگ آپ کو دیوانہ شمار کر رہے تھے، پاگل ہے، یہ پاگل ہے، الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے، کیا نئی نئی باتیں نکال رہا ہے، لوگ ایسا کہتے تھے۔ ارے شاعر ہے، چھوڑو بھائی، شاعری کرتا ہے وہ، چھوڑ دو اس کو، کہاں اس کے پیچھے لگے، ایسا آپ کے بارے میں بولتے تھے۔ اس وقت میں صحابہ نے کہا نہیں، یہ یقیناً اللہ کے رسول ہے، ان کی بات صحیح ہے ایک دم، ان کے پاس کچھ نہ ہو، ان کے پاس کوئی اور چیز نہ ہو، ان کے پاس حکومت نہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ اکیلے ہیں، لیکن بات تو صحیح ہے، بات صحیح ہے۔ انہوں نے آپ کی بات کو دیکھ کر آپ کی تصدیق کی، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اکثر انسان سپورٹیو چیزیں دیکھ کے کسی بات کو مانتا ہے، اس کو خارجی مددگار عناصر اور عوامل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہے لیکن اس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، وہ ہے لیکن بات چل رہی کہ نہیں چل رہی، کہ کینسل ہو رہی، سماج کے عقل مند لوگ کیا بول رہے اس کے بارے میں۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر بھیڑ ہے تو پھر بھیڑ میں ہاتھ خود بھی اٹھاتے، پھر خود بھی تھوڑے سے ہلتے ہلتے ٹہلتے ٹہلتے آگے ٹھہرتے، اکیلے آدمی کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے کہا تھا بعض صحابہ سے کہ تم نے میرا انکار کیا تھا، لیکن ابو بکر نے اس وقت میں کہا تھا کہ یہ نبی ہے، اس نے کہا تھا مجھ کو، آج تم اس کے بارے میں بولتے ہو۔ اس وقت میں حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہو، رشتہ داروں سے ناطے جوڑتے ہو، آپ جس کے پاس کچھ نہیں اس کو خود کما کے دیتے ہو،
آپ اتنے سارے کام کرتے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی بات کی قوت، اس کو دیکھ کے انہوں نے مانا ہے۔ آج ہم لوگ منوانے میں کیا کرتے ہیں؟ سائنس میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، ہسٹری میں دیکھو کتنی پاورفل شخصیت ہے، فلانے نے ایسا۔ ہمارے پاس پورے اور بہت ساری 50 چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ایک آدمی دنیا میں آ کے چلا جاتا ہے اور وہ ہسٹری کا حصہ بنتا ہے تو اس کی عظمت کو ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے دور میں اس کی عظمت کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ جتنے بھی علماء دیکھیے، ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو قید کیا، پتھر مارے، ان کے خلاف کچھ بھی ہوا، بہت کچھ ہوا، حکومتیں ان کے خلاف کھڑی ہوئی، نہ جانے کیا کیا ہوا۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے رحمہ اللہ، ان کے بعد لوگوں نے ان کے اوپر کتابیں لکھی۔ ان کی زندگی میں ان کی کتابیں پڑھے نہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ انسانیت ہے۔ صحابہ کو آپ دیکھیے، ان کا کمال تھا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغلوبیت کے دور میں آپ کی صداقت کی تصدیق کی۔ نہ صرف یہ کہ صداقت کی تصدیق کی، بلکہ اپنے سینے کو پیش بھی کیا ان ساری ابتلاؤں کے لیے، سارے مصائب کے لیے جو اس دور میں ان کو معلوم تھا۔ وہ آئے تو سوچ سمجھ کے آئے تھے کہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا اور کیا بیتے گی ہمارے اوپر۔ چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ، ہم کو پورے سیلاب کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ سوچ سمجھ کے آئے تھے وہ، ایسا نہیں بولے انہیں غلطی سے آ گیا، میرے کو نہیں معلوم تھا ایسا ہونے والا ہے۔ آج آدمی کیا کرتا ہے، بعض اوقات بولتا ہاں حدیث میں حرف لیتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بنا، صحیح حدیث ہے، اچھا اللہ اکبر، بعد میں رشتہ دار دے دنا دن دھلائی کرتے اس کی، اس کے ساتھ لوگ تعلقات توڑتے ہیں، سلام بند، حقہ پانی بند، سب ختم۔ بیوی بھی کچوکے لگاتی، کیا کر رہے ہیں آج کل، کروٹ پہ اس کو ہاں بولتی کیا کہاں جا رہے کیا۔ اب جب سب طرف سے آتا ہے بولتا ہے غلطی سے مسٹیک ہو گئی، سوری۔ آدمی کو اس وقت احساس ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو نہیں معلوم تھا میں کیا بھلا مول لے رہا ہوں۔ صحابہ کو معلوم تھا ہم کیا کر رہے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے آئے تھے وہ۔ یہ علم ہے، ان کو معلوم تھا ہم کہاں کود رہے ہیں، ان کو معلوم تھا ہم آگ میں کود رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے، اور آئے اور گئے نہیں۔ سوری بول کے، سوری غلطی سے ہم لوگ آ گئے تھے، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے رہو، ہمارا پارٹی میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کرتے رہو، ہم جا رہے ہیں۔ کبھی کچھ ہوا تو ہم کو بولنا، ایس ایم ایس کرنا، آج ایسے کرتا نا آپ، ہماری محبتیں آپ کے ساتھ میں، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیوں؟ یہ ساری چیزیں سنبھالنا پڑتی ہیں ہم لوگوں کو۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، جو آئے گا دیکھیں گے۔ اس کو علم کہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں کہ ایک انسان سوجھ بوجھ ہو، حق کو قبول کرے، حق کی وجہ سے، مفاد کی وجہ سے نہیں۔ مفاد، منافقین کب آئے؟ جب اسلام چل پڑا تھا، جب مال غنیمت آنے لگا، پھر وہ بھی آیا، ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں۔ صحابہ اس دور میں تھے جب کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا۔ تو یہ علم ہے۔ کہا اللہ نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کیوں علم والے ہیں؟ آپ بولیں کیسا علم والے ہو؟ سب سے ایسے علم والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی تھی، ان کے دلوں میں حق کو مجرد پہچاننے کی صلاحیت تھی، بغیر کسی لال اور ہری بتیوں کے، اس میں اس کو لائٹنگ کے ساتھ حق کو ماننا بہت آسان ہے، اندھیرے میں حق پڑا ہوا ہو اس کو پہچاننا وہ بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ نے حق کو پہچانا، اس نور کو سمجھا انہوں نے، واقعی یہ نور ہے، اور پھر انہوں نے قبول کیا اس کو۔ اصل علم یہی ہوتا ہے، اصل علم یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان حق کو پہچانے۔ اگر یہ علم انسان کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ جس نے حق کو نہیں پہچانا اس کو آپ علم والا بولیں گے؟ جس کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت نہ ہو، اندھا ہے وہ، جو حق کو نہ پہچانے اندھا ہے اس کو حق کو پہچاننے کے لیے نور کی ضرورت ہو، بے وقوف ہے وہ اندھا آدمی ہے۔ حق خود نور ہوتا ہے، حق کو نور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ خود نور ہوتا ہے۔ جو اس کو نہ دیکھ پائے وہ اندھا ہے، اس کو خارجی نور کی ضرورت ہو اور ایک نور کی ضرورت ہو، نہیں، ایسا آدمی ہدایت پر نہیں ہے۔ صحابہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے حق کو خود پہچانا اللہ کی توفیق سے، اور اسی لیے کہا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی ابن عبد البر نے
جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بعد ان سے مروی ہے، کہتے ہیں، ان سے راوی کہتے ہیں یحدث عن ابن المسیب، امام الاوزاعی ابن مسیب سے انہوں نے نقل کیا، انہ سئل عن شیء، ان سے سعید ابن المسیب سے پوچھا گیا، کسی مسئلے میں سوال کیا گیا، فقال اختلف فیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف ہے، اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلاف ہے، ولا رأی لی معہ، اور جب ان میں اختلاف ہے تو میں ان کے درمیان اپنی رائے داخل کروں تو ان کے مقابلے میں میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان کو غلط بولوں یا ان کو غلط بولوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ولا رأی لی معہ، ان کے ساتھ میری رائے کو شمار کیا جائے، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ ان کی رائے اور میری یہ رائے، ان کی صف میں میں نہیں، ان کے مقابلے میں میری کیا اوقات ہے۔ دیکھیے سلف ایسا سمجھتے تھے، ان کے مقابلے میں میں کون بھائی، ولا رأی لی معہم۔ ابن وضاح کہتے ہیں ھذا ھو الحق، یہ حق ہے۔ قال ابو عمر یعنی ابن عبد البر کہتے ہیں معناہ انہ لیس لہ ان یأتی بقول یخالفہم جمیعا بہ، کہتے ہیں کہ امام سعید ابن مسیب بڑے تابعین میں سے ہے، کبار تابعین میں سے ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سعید بن مسیب کی روایت ہے اور مرسل بھی ہو تو ہم مانیں گے، کیوں؟ ان کا علم سارا کا سارا صحابہ سے ہے، انہوں نے کسی اور سے علم لیا نہیں، انہوں نے کس سے لیا؟ صحابہ سے علم لیا ہے۔ تو کہتے ہیں ابن عبد البر کہتے ہیں معنی یہ ہے، سعید بن مسیب کے قول کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں لیس لہ ان یأتی بقول یخالفہم جمیعا بہ، کہ وہ یہ مانتے تھے کہ سارے صحابہ کا قول اگر کوئی ہے تو اس کے مقابلے میں ہم کوئی قول نہیں دے سکتے ہیں، صحابہ کے مقابلے میں میری بات نہیں، صحابہ کے مقابلے میں میری بات نہیں چلے گی۔ یہ ابن مسیب کا منہج تھا اور یہی ابن عبد البر ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کے قول کے مقابلے میں میری کیا بات ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا، آج ایسے دور میں ہم لوگ تو نبی کے مقابلے میں بولنے لگ گئے ہیں، ہماری عقل میں آگے آئے گا وہ بھی، ہماری عقل میں حدیث نہیں، میرے حساب سے حدیث صحیح نہیں ہے، ہاں کتنا بڑا محدث ہے تو، ابھی تو حدیث ہاں سے ہے کہ ہاں سے نہیں معلوم تجھ کو، اب تک تو حدیث پڑھنا نہیں جانتا، حدیث بولتا ہے تو ٹی ایچ انگلش میں پڑھ کے حدیث بول رہا ہے تو ہے نا، کتنے لوگ ہیں اتھیمین بولتے ہیں، اب تک اس کو اب تک نہیں معلوم ہے وہ ٹی ایچ تیری انگلش کی مصیبت ہے، انگلش میں عربی کا سین، صاد اور تا، ان میں فرق انگلش میں نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ اثری کو کیا پڑھتے ہیں انگلش میں؟ اطہری، لیجیے اثری، کیونکہ انگلش عربی میں یہ مصیبت ہے ہمارے دور کی، یہ ہو گیا اثری، اثر، کیوں؟ کیونکہ سا جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی جو زبان ہے وہ اوپر کے دانت، دونوں دانت ہوتے ہیں، اس کو ٹکنا چاہیے، نہیں معلوم ایسا ہے، اثر ایسا بولتے ہیں۔ اب اس کو لکھنا ہے انگلش میں، آپ کیسا س کہاں سے آئیں گا بھائی انگلش میں ایک ہی غریب ہے، وہ کیا ہے؟ س، ایس، تو یا تو آپ اثری کہیں گے، اب آپ انگلش میں عصری یا عصری یا اثری کیا کریں گے اس کو بتائیے؟ سین، صاد اور ثا کا فرق ہے انگلش میں؟ نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو انگلش میں بولے کچھ بولے، ایک کام کرتے ہیں، اپنے کو بیچ کا رستہ نکالیں گے، ایسا لکھیں گے اس کو اثری، کچھ تو کریں گے ایسا، اوپر کریں گے، نیچے کریں گے، کچھ تو کریں گے ایسا۔ اب پڑھنے والا انگلش میں کیسے پڑھا؟ ATHARY، وہ کیا پڑھ رہا؟ اطہری، یا پھر کیا پڑھ رہا ہے؟ اتھری، نہیں معلوم اس کو۔ یہ دور ہے ہمارا پیارا ہے، وہ عثیمین کیسا لکھتے ہیں؟ عثیمین ایسا ہے کیونکہ ثا ہے، عثیمین۔ اب اس کو لکھنے والا انگلش والا کیسا لکھ رہا ہے؟ اب پڑھنے والا کیسا پڑھ رہا ہے؟ اتھیمین۔
تو یہ حال ہمارا ہے آج. یہ اوقات ہمارے علوم کی ہے اور پھر ہم صحابہ کے بارے میں گفتگو کریں. ہم ایک عربی نام پڑھنا نہیں جانتے, ہمارا عربی بھی انگلش سے آ رہا, اور ہم دین میں اجتہاد کریں, یہ ہماری اوقات ہے, نہیں کرنا چاہیے. ہم کہیں صحابہ یہ صحابی کا قول, یہ صحابی کا قول, میرے قول, تو کون؟ لہذا صحابہ سلف آپ دیکھیے, تابعین کو آپ دیکھیے, کہتے ہیں دیکھو اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہے اور میں ان کے مقابلے میں اپنی بات رکھو, میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. وہ ڈرتے تھے اور ہم لوگ ڈرتے نہیں, ہم لوگ نہیں ڈرتے ہیں. سلف کی مخالفت سے سلف ڈرتے تھے, کیونکہ سلف میں بھی مراتب ہیں نا. بعد والے جو ہمارے سلف ہیں وہ ان سے پہلے جو سلف ہیں ان کی مخالفت سے, ان سے ہٹ کے چلنے سے ڈرتے تھے. یہ ہمارے سلف کا منہج ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. امام البیہقی کہتے ہیں وذکر الشافعی رضی اللہ عنہ, امام شافعی رضی اللہ عنہ, امام بیہقی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, اس کو یاد رکھیں آپ. جو ہمارے ایسے اسلاف ہیں جن پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے, بڑی شخصیات ہیں, رضی اللہ عنہم کیا ہے؟ دعا ہے, اللہ ان سے راضی ہو. رضی اللہ عنہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. لیکن یہ غالب ہے صحابہ کے بارے میں, عام طور سے صحابہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ایسے اسلاف, تابعین, تبع تابعین, محدثین, ائمہ جن کو امت سب مان چکی ہے آج, ایک دم کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ان کے بارے میں, ایسے جو اسلاف ہمارے ہیں علماء ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب امت سب ان سے راضی تو انشاءاللہ اللہ بھی ان سے راضی ہوگا, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو. تو اس طرح سے ان کے بارے میں گھبرانا نہیں کہ صحابی نے کیسا بول دیا امام بیہقی, اور پھر اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دے کہ کہیں اس کا قاعدہ نہیں کہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہو. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنہوں نے مہاجر اور انصار کی اقتداء کی اللہ ان سے راضی ہوا ہے. ان کے بعد والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہوا ہے. تو اللہ کی رضا خالی صحابہ کے ساتھ خاص ہے نہیں, سب کے لیے ہے. لیکن پھر لوگوں کے اپنے اپنے عالم صاحب ہیں, یہ مولوی وہ سب, تو ان کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. لیکن وہ علماء جن کو ساری امت مانتی ہے ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی بول دے امام البخاری رضی اللہ عنہ بول دے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنے اپنے پیر کے لیے بولنا بند کرو. یہ اوپر کے سلف جو ہمارے ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے ان کے بارے میں بول دے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن غالب یہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے بارے میں. تو یہ کہتے ہیں ذکر الشافعی رضی اللہ عنہ فی کتاب الرسالۃ القدیم, اپنی کتاب الرسالہ جو بہت پہلے انہوں نے لکھی تھی, بعد ذکر الصحابۃ رضی اللہ عنہم, صحابہ رضی اللہ عنہم کے تذکرے کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں والثناء علیہم بما هم اہلہ, اور صحابہ کی تعریف جس کے واقعی وہ حقدار تھے, یہ ساری تعریف کرنے کے بعد امام شافعی فرماتے ہیں وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَوَرْعٍ وَعَقْلٍ. کہتے ہیں کہ صحابہ وَهُمْ فَوْقَنَا, صحابہ ہم سے اوپر ہے, وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ, ہر علم میں وہ ہم سے اوپر ہے. صحابہ ہر علم میں ہم سے اوپر ہیں, واجتہاد, اور ہر اجتہاد میں ہم سے اوپر ہیں. ان کا اجتہاد ہم سے بہتر ہے. اجتہاد کا مطلب قرآن سنت میں غور کر کے استنباط کرنا, نتیجہ نکالنا ہے. ان کا اجتہاد ہم سے بہتر ہے. وورع وعقل, اور تقوی اور احتیاط میں ہم سے بہتر تھے. وہ ہم سے زیادہ وہ بچنے والے تھے خرافات سے, بدعات سے, شرکیات سے اور گناہوں سے, حرام سے, ہر برائی سے. ہم سے زیادہ وہ ورع بچنے والے تھے. اور وعقل, ہم سے زیادہ عقل والے کون تھے؟ صحابہ. بعض لوگوں نے بات کے دور میں کہنا شروع کر دیا, کیا کہا؟ علم السلفی یعنی اسلم و علم الخلفی اعلم, یعنی سلف کیا ہیں؟ اسلم ہے, ان کا طریقہ کیا ہے؟ اسلم ہے. اور بعد والے جو خلف ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ اعلم ہے. تو سلف بہت سلامتی والے ہیں اور بعد والے بہت علم والے ہیں. علماء نے کہا نہیں, یہ باطل ہے, یہ بات غلط ہے. ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے؟
اسلم بھی ہے اور اعلم بھی ہے. اسلم سلامتی والا، وہ زیادہ سلامتی والے راستے پر چل کے گئے اور وہ زیادہ علم والے تھے. بعد والوں کا علم ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے. بعد والوں کا علم ان کے علم کا محتاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو علم دیے، جو نبی کے علم کے ڈائریکٹ وارث بنے، ان سے زیادہ علم والے بعد میں آئیں گے. جس کو وہ لمحات میں سمجھ لیتے تھے، اس کو سمجھنا پڑتا ان کو کئی دنوں میں. اتنی زیادہ سمجھ والے وہ لوگ تھے. جو نبی کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، ان سے زیادہ سمجھدار کوئی ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان کے پاس تھا، انہوں نے سمجھا اس کو، انہوں نے پہچانا اس کو، اور سب سے زیادہ فتنوں سے بچنے والے وہ تھے. وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَاجْتِهَادٍ وَوَرِعٍ وَعَقْلٍ وَأَمْرٍ اسْتُدْرِكَ بِهِ عِلْمٌ وَاسْتُنْبِطَ بِهِ، اور ہر اس چیز کے وہ زیادہ حقدار تھے جس سے علم کا استدراک ہوتا ہے اور جس سے دین میں استنباط کیا جاتا ہے. ایسے تمام امور ان کے پاس تھے جس سے علم کو پایا جاتا ہے، علم کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور جس سے آنے والے مسائل کے لیے استنباط کیا جاتا ہے. وہ سب انہی کا خاصہ تھا، انہی کا واقعی وہ حقدار تھے اس کے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ نے آنے والے فتنوں کا مقابلہ کیا، خوارج کا مقابلہ کیا، مسلمہ کا مقابلہ کیا. انہوں نے آنے والے فتنوں سے انہوں نے ان کی تردید کی. آنے والے فتنوں میں وہ ڈٹے رہے دین پر، حق پر. لہٰذا یہ صحابہ تھے. کہتے ہیں وَآرَاؤُهُمْ لَنَا أَحْمَدُ وَأَوْلَى بِنَا مِنْ آرَائِنَا عِنْدَنَا لِأَنفُسِنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. کہتے ہیں ان کی رائے، ان کی رائیں، وآراؤنا ہمارے لیے زیادہ قابل تعریف ہیں، اور اولا بنا من آرائنا، اور ہماری رائے سے زیادہ مقدم ہیں صحابہ کی رائے. وَأَوْلَى بِنَا مِنْ آرَائِنَا عِنْدَنَا لِأَنفُسِنَا، ہماری اپنے ذہنوں سے سوچ کے جس رائے تک ہم پہنچے، جس اجتہاد تک ہم پہنچے، ہمارے ذہن میں جو خاکہ پیدا ہو رہا ہے دین کے فائدے کے لیے یا کچھ بھی، اس سے بہتر کس کا تھا سوچنا؟ ان کی رائے ہم سے ہمیشہ زیادہ بہتر ہوگی. اتنا بڑا امام بول رہا ہے. کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارے سلف امام شافعی ہمارے اسلاف میں سے ہیں. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے جو صحابہ ہیں ان کی رائے ہمیشہ ہم سے بہتر ہوگی. انہوں نے جو اختیار، اسی لیے انہوں نے سب نے مل کے خلیفہ کس کو بنائے؟ ابو بکر بغدادی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کل کے جاہلوں نے کس کو بنایا؟ ابو بکر بغدادی کو. نام ایک ہوا تو کیا کام بھی ایک ہوتا؟ نہیں. ایک کتنا اچھا نام ہے مسلمانوں کا اس بگڑے ہوئے دور میں، پہلا خلیفہ. ہاں، اس کے بعد کیا اب عمر آنے والا ہے؟ تو یہ گمراہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے. نوجوان خاص طور سے انٹرنیٹ کی خرافات سے بچیں، اس دور میں بہت بڑا مسئلہ ہے وہ. بہرحال تو صحابہ جو ہمارے ہیں یہ اولا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری رائے پر ان کی رائے مقدم ہے. انہوں نے چنے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، ہم راضی رہے ان سے، ہم راضی ہیں. شیعہ راضی نہیں ہوتے ہیں. لہذا صحابہ نے جس کو مانا، جس کو قبول کیا، ہم اس کو مانتے ہیں. تم نے نہیں مانا، ہم تم کو نہیں مانتے ہیں. شیعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں. حضرت عمر سے تو بہت چڑھتے ہیں، بہت چڑھتے ہیں حضرت عمر سے. لیکن صحابہ نے جن کو مانا ہم ان کو مانتے ہیں. وہ زیادہ سمجھدار تھے، وہ زیادہ سمجھدار تھے. انہوں نے برابر، حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سب سے اہم ترین چیز نماز، اس نماز کے اندر مسلمانوں کو ابو بکر کے تابع کر دیا. ہم اپنی دنیا کے بارے میں نہیں کر سکتے خلافت کے مسئلے میں، کیونکہ دنیا امور رہتے ہیں اس کے اندر، لوگوں کے کھانے پینے، جنگیں اور لوگوں کے معاملات جو اگرچہ دین سے جڑے ہوئے ہیں لیکن براہ راست خالق کا معاملہ نہیں، اس میں مخلوق کا معاملہ ہوتا ہے. خلافت یہی تو ہوتی ہے، اس میں مخلوق کے امور بھی ہوتے ہیں، غالب وہی امور ہوتے ہیں، انتظامی معاملات ہوتے ہیں. تو کہا کہ جب دین کے معاملے میں، عبادت میں ہم کو تابع کر دیا ابو بکر کے، تو کیا ہم اپنی دنیا میں ان کے تابع نہیں ہو سکتے؟ سمجھا انہوں نے اس کو کہ نبی نے اپنی جگہ ان کو کھڑا کیا، جائے نماز پر، اپنے مصلی پر کھڑا کیا.
جب امام بنایا ابو بکر کو، ہم کیوں نہیں مانیں گے ان کو؟ جب نماز میں امام بنایا تو وہ سارے دین کے معاملات میں ہمارے امام ہیں، کیونکہ سب سے بڑا معاملہ دین کا کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ نماز۔ تو جتنی بڑی نماز ہے اس میں ہم کو تابع کر دیا ان کے، اب باقی امور میں بھی ہم ان کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ ان کی انٹیلیجنس تھی، یہ ان کا تھنکنگ لیول تھا، یہ ان کا استنباط تھا، جو بہت سارے جاہلوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ بہت علم والے لوگ تھے، ان کا علم بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے علم چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہے اس کے اندر؟ ایسا ہوتا بعض لوگوں کو، تو ایک بہت گہری بات اگر کچھ ہو تو اسی کو سمجھ میں آئے گی جس کے پاس گہری سمجھ۔ باریک ڈیزائن اگر کسی نے کی ہو، چھوٹی مثال دیتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا، چاہے وہ نقش نگاری ہو یا کوئی انجینئرنگ کے اعتبار سے باریک گھڑی اور ایک دم اس کے اندر ایک دم مشینری اور سرکٹری پورا ہے۔ اب جس کو 15 نمبر کا چشمہ ہے اس کو دکھے گا، بولے گا کیا اس کے اندر کچھ بھی نہیں، لیکن جو باریکی سے دیکھنے کی قدرت رکھتا ہو وہی دیکھ سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کی جو باتیں ہیں، صحابہ کا جو علم ہے وہ گہرا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی گہری سمجھ چاہیے، گہری عقل چاہیے۔ لہذا جس کے پاس عقل نہیں ہوگی اس کو نہیں سمجھ پائے گا۔ وہ بہت علم والے لوگ تھے اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں بول دیا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے علم کے تابع ہوں۔ اسی لیے امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہ ہے جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تھرو آئے، صحابہ کے تھرو آئے۔ ما لم یجی عن واحد منہم فلیس بعلم، لیکن جو علم صحابہ کے راستے سے نہ آئے وہ علم نہیں ہے۔ قرآن کا علم کہاں سے آیا؟ ہوا میں سے۔ کس نے نقل کیا قرآن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا؟ ابو جہل نے؟ صحابہ نے سنا، صحابہ نے اس کو نقل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کس نے نقل کی؟ صحابہ نے، اور پھر اس کو امت تک نقل کیا۔ پھر اس میں غور و فکر کر کے آنے والے دور کے اعتبار سے رہبری کس نے دی؟ فتنوں سے کون نمٹے؟ صحابہ۔ اس کی عملی تطبیق کس نے کی نبوی علم کی؟ صحابہ۔ تو جو علم صحابہ سے آیا ہے وہ علم کی بنیاد ہے۔ جو علم صحابہ سے نہیں آیا، میرے خواب میں ایسا آیا، ہاں میرے دل میں ایک بات آئی، میری عقل میں ایک بات آئی، یہ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحابہ کے چینل سے نہیں آیا۔ اگر صحابہ کے چینل سے آیا ہے تو علم ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر تیرے دل میں بھی آیا کچھ، اگر اس کی بنیاد صحابہ والے علم پر ہے تب تو ٹھیک، اور اس کے مطابق ہے تب تو قابل قبول۔ اگر اس کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہے، مجرد میرے دل میں بات آئی تو تیرے دل میں ہی رکھ اس کو، بتا مت کسی کو، یہ وسوسہ ہے شیطان کا۔ جب تک دل میں رکھے گا عافیت سے رہے گا، بتائے گا ایک گواہ کھڑا کرے گا اپنے خلاف۔ تو یہ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو بہت بڑے امام شام کے ہیں، کہتے علم وہی ہے جو صحابہ سے آئے۔ اور بعض ائمہ نے اتنی سخت باتیں کہی جن کو میں نہیں بتانا چاہتا ہوں، کتاب میں پڑھنا پڑے گا اس کو۔ تو کہا کہ علم وہی ہے جو صحابہ سے آیا، جو صحابہ سے نہیں آیا وہ علم نہیں ہے۔ اور قرآن و سنت کا علم صحابہ سے آیا ہے۔ عقل اور خواب اور کشف و الہام اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، اس کی بنیاد پر ہم دین کے احکام طے کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ صحابہ والا علم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آج ہم نے دیکھی کہ گمراہی اور بگاڑ میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ سلف کے منہج سے اعراض کیا جائے، اور آدمی یہ کہے، مثال کے طور پر آدمی کہے صحابہ بھی تو انسان تھے، اور اللہ نے قرآن و سنت کی پیروی کے لیے کہا ہے، پھر صحابہ بیچ میں سے کہاں سے آ گئے؟ وہ بھی انسان تھے، اور پھر اس میں جوڑ دے ان کے بھی اختلافات تھے، ایسا تھا ویسا تھا، لہٰذا صحابہ کی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ الالبانی نے ایک بہت عمدہ جملہ ان کے لیے کہا ہے، ایسے لوگ جو کہیں وہ بھی تو انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں، اللہ نے ان کو بھی عقل دی، ہم کو بھی دی، ان کو بھی کان دیا، ان کو بھی آنکھیں دی، ہم کو بھی کان اور آنکھیں دی، ان کو بھی دل دیا، ہم کو بھی دیا، تو ہم بھی قرآن حدیث میں غور کر کے ہمارے حساب سے چلیں گے، ان کو کہاں سے دیکھنا؟ وہ ضروری ہے کیا ان کو دیکھنا؟ وہ تو انسان تھے، رسول تھوڑی تھی۔ انہوں نے کہا، شیخ الالبانی کہتے ہیں، من قال ہم رجال ونحن رجال
فہو فی زیغ و ضلال. کہتے ہیں جو یوں کہے کہ صحابہ بھی رجال انسان تھے اور ہم بھی رجال ہیں، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد تھے ہم بھی مرد ہیں. من قال ہم رجال ونحن رجال فہو فی زیغ و ضلال. تو ایسا آدمی ٹیڑھے راستے پر ہے اور گمراہی میں ہے. صحابہ کے بارے میں لب کشائی ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس دور میں بہت سارے چنو گن منو گڈو پھتو سب بولنے لگے صحابہ کے بارے میں. صحابہ کے بارے میں ہم نہیں بولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحابہ کی جنگیں، صحابہ کے بعض فیصلے، صحابہ کی شان میں اس طرح سے بات کرنا کہ ان کو ان کی شان سے گھٹایا جائے، یہ مسلمانوں کے لیے زیبا نہیں ہے. اپنے باپ کے بارے میں بولتا ہے پبلک میں ایسا، میرا باپ بہت غلطی کیا، ایسا بولتا ہے کبھی بیانوں میں اسٹیج پہ؟ نہیں بولتا ہے. چچا کے بارے میں، دادا نانا کے بارے میں نہیں بولتا ہے. اپنی ماں کے بارے میں بولتا ہے کچھ؟ نہیں بولتا ہے. دوسرا بولے تو لڑنے لگ جاتا ہے. عائشہ کے بارے میں منہ کھولتا ہے، شرم نہیں آتی؟ ساری امت کی ماں ہے، تیری اکیلے کی نہیں. تیری ماں ماں اور امت کی ماں ماں نہیں. تیری اکیلے کی ماں نہ پڑھی لکھی، بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ دین کا کچھ کام کی اس نے، خالی چولہے میں لگی ہوئی ہے. وہ ماں ماں ہے، اس کی عزت ہے. اس کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے ماں کی فضیلت کی، اور حدیثیں بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو ساری امت کی ماں ہے اس کی فضیلت نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی بولے گا. صحابہ دوسرے صحابہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی بولے گا. اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں برداشت نہیں کرتا. اس کو بولے تمہارا لڑکا گنڈا گردی کرتے پھرتا دیکھو، شراب پیتے پھرتا، اپنے گھر کی دیکھو، غصہ آتا ہے اس کو. اور صحابہ کے بارے میں خود منہ کھولے نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کے بارے میں بدزبانی، منہجی انحراف ہے، اور یہ ایمان کی کھوٹ ہے. ایمان کی کھوٹ ہے. اور یہ آدمی فتنہ پرست ہے، فتنہ گر ہے. ہم تو شیعہ سے باقی سب چیزیں چھوڑو، پہلے ابو بکر عمر کے بارے میں بات کرو بولتے ہیں. بہت پیٹ دکھتا ہے ان لوگوں کا ان دو کا نام سن کے. اور آج کل ہمارے اللہ رحم کرے واٹس ایپ کی وجہ سے ہمارے سنی حضرات شیعوں کے فارورڈ کرتے ہیں ہم لوگ کو میسج. شیعوں حضرت علی نے فرمایا، کون سی کتاب ہے؟ دیکھا نیچے، نہج البلاغہ. کس کی کتاب ہے؟ تیرے نانا کی؟ یہ شیعہ کی کتاب ہے. کچھ چیک نہیں کرتے ہیں، ان کی باتیں عام کر رہے ہیں سب، شیعوں کی کتابوں کی. کبھی چیک تو کرو بھائی کہ کیا ہے. فارورڈ کرنے کا اتنا شوق. صحابہ کے بارے میں بہت بولتے ہیں وہ لوگ. ہمارے نزدیک صحابہ اصل ہیں، دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. وہ دین کا علم سمجھنے کے لیے، قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے صحابہ کا تعامل ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے ہمارے لیے. یاد رکھیں میری بات کو. دین کے قرآن و سنت کے فہم کے لیے اور اس کے عملی انطباق کے لیے صحابہ کا فہم، مجموعی فہم ہمارے لیے حجت ہے. جس کو انہوں نے قبول کیا ہم بھی قبول کرتے ہیں. لہذا صحابہ کے بارے میں لب کشائی نہ کریں. بعض حضرات سیاست اور حکومت الہیہ کے قیام کے تحت انہوں نے جب سارے خلافت کے مسئلے کو ذکر کرنا شروع کیا، صحابہ کے بارے میں بولنا شروع کر دیا. اور شیعہ نے ان کی کتابوں کو چھاپا. دیکھو تمہارا آدمی بول رہا ہے، تمہارا آدمی بول رہا ہے. سنی ہے نا، دیکھو سنی بھی بول رہا ہے. ہم بولتے تھے نا کل تک، آج سنی بھی بول رہا ہے. حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کیا بول دیا کہ حضرت معاویہ کے حکم سے حضرت علی کے خلاف لعنتیں ہوتی تھی ممبر پر. جھوٹی باتیں، کوئی بنیاد ہے اس کی؟ نہ پڑھیں اس میں. آج کل بھی کچھ انجینئر کھڑے ہو گئے یہ سب چیزوں پہ بولنے لگے ہیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ صحابہ کی جو آپسی اختلافات ہیں وہ بڑے لوگوں کے اختلافات ہیں، اس میں ہم نہ بولیں. ان کا مقام اس سے گھٹتا نہیں ہے. ان کے آپسی اختلافات سے ان کا مقام گھٹتا نہیں ہے. علماء نے اپنی کتابوں میں ان کے اختلاف کو نقل کیا تاکہ امت کے علم والوں کو، بعد کے طبقے کو یہ معلوم رہے کہ ایسا ہوا ہے، تاکہ کوئی اگر دوسرا آدمی بولے تو ان کے پاس پہلے سے معلومات رہے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر بچہ اس پہ بولنے والا بنے، ہر بچہ اس پہ بولنے والا بنے، ضروری نہیں ہے۔ گھر کے بڑوں میں کچھ جھگڑا ہوتا تو بچے بولتے اس میں کان پکڑ کے باہر نکالتے ان کو، بڑوں کے جھگڑے میں تو بولتا، اپنے گھروں میں سمجھ میں آتا ہے، امت کے معاملے میں سمجھ میں نہیں آتا تم کو۔ وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے بیچ میں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں بڑے علماء اگر بولتے ہیں ان کو حق ہے، وہ بہت احتیاط سے بولتے ہیں، لیکن آدمی کا پھر اگر نہیں بولنا ہے تو پھر کتاب میں کیوں آیا؟ اگر تیرے اماں بابا تجھ کو بتائیں گھر میں ایسا ہوا فلاں چیز ہوا، بازار میں جا کے بولتا نہیں، بولتا نا، ارے گھر کی عزت جائے گی اپنی، نہیں بولنا چاہیے، اس کا دوسرے غلط مطلب نکالیں گے، برابر۔ تو دوسرے اسلام کے دشمن غلط مطلب نہیں نکالیں گے اس کا، تجھ کو کیا ضرورت ہے؟ تیرے اپنے گھر کے مسائل تو حل نہیں کر پا رہا، اتنے بڑے بڑے مسائل میں پڑھنے کی تیرے کو ضرورت کیا ہے؟ پجامے کا ناڑا تیرا کتنا صحیح باندھنا ہے اس کو تجھ کو نہیں معلوم ہے، وضو اور پاخانے اور پیشاب کے مسئلے تجھ کو نہیں معلوم ہے، اور صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو شرم نہیں آتی ہے؟ ابھی تک استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہے اور صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اوقات اپنی کیا ہے تیری حد؟ آج یہ دور جو آج آیا ہے اس کا ایک بہت بڑا بگاڑ ہے، اور آگے بھی اس پہ گفتگو آئے گی۔ ہم نے اپنی حدوں کو بھلا دیا ہے۔ وقت میں زیادہ لے رہا ہوں لیکن یہ اس کے ضمن میں بہت ضروری، صحابہ کے بارے میں ہم نے اپنی حدوں کو بھلا دیا ہے۔ ہم میڈیسن میں اپنی حد برابر یاد رکھتے ہیں، نہیں بھائی اپنی دماغ سے نہیں کرنے کا، ڈاکٹر نے بتایا وہ حصہ کرنے کا برابر۔ انجینئر کے بارے میں وہ فیلڈ میں گھر ایسا بنانے کا، اے بھائی آپ کو زیادہ معلوم ہے صاحب، آپ جیسا بنائیں گے ویسا، کیسی اینٹ کون سی کدھر رکھنے کا آپ کو معلوم۔ گاڑی ریپیئر اس کا میکینک، الیکٹریسٹی برابر وہ، ہر فیلڈ میں ہم کیا کرتے؟ رک جاتے، یہ جانکار ہے، یہ جیسا کرے گا ویسا کرے گا۔ ایک دین کے معاملے میں آ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی حدیں بھول جاتے ہیں۔ یہاں چنو منڈو جوانی مونی سب بولنے لگ جاتے ہیں، ہر آدمی بولتا ہے اس کے اوپر۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غلط باتیں عام ہو جاتی ہیں۔ کسی کے پاس پہنچا، ویڈیو بنا کے کوئی ڈال دیا، وہ اس کو آگے فارورڈ کر رہا، یہ کون ہے؟ دیکھا کون ہے یہ آدمی، اس کا لیول علم کا کیا ہے؟ یہ عالم ہے نہیں ہے؟ یا عالموں کے تابع، چلو ٹھیک ہے عالم نہیں، عالموں کے تابع ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا منہج کیا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ شیعہ ہے، قادیانی ہے، اخوانی ہے، کون ہے؟ نہیں معلوم، لیکن بات تو صحیح ہے نا، تیرے پاس اتنی عقل ہے صحیح غلط کی، تجھ کو خود معلوم نہیں ہے ابھی صحیح غلط کیا ہے، تجھ کو صحیح لگا کا مطلب صحیح ایسا ہے نہیں۔ علماء سے پوچھ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بعض اوقات سننے میں کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن صحیح نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں یاد رکھیں، بہت سارے لوگ انجانے میں شیعہ کی باتیں عام کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور میڈیا کی وجہ سے شیعہ، قادیانی، اخوانی، علم غلم سلم سارے کے سارے لوگ اپنی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، اور آپ لوگ ذریعہ بن رہے اس کا۔ اب تو جاگے ہم لوگ، گروپ بنا لیا واٹس ایپ، اس میں 56 لوگوں کو جوڑ دیا، اب جو جی میں ڈال رہا بک رہا ہے اس میں، سب بول رہے تو میں کیوں چپ رہا ہوں؟ میں بھی بولتا ہے، جو چیز میں نہیں بولنا چاہیے اس میں بھی بول رہا ہے۔ سب سے زیادہ سعادت مند آدمی وہ ہے جو یہ جانے کہ کس مسئلے میں بولنا چاہیے اور کس مسئلے میں چپ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، خام خواہ بول دیے، من صمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ نہیں پھر سب چپ رہیں گے تو بولیں گا کون؟ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو خیر بولے ورنہ چپ رہے۔ معلوم کہ تجھ کو معلوم ہونا چاہیے جو تو بول رہا ہے وہ خیر ہے، جب تک کہ خیر کنفرم نہ ہو تب تک بولنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ تیرے کلام میں خیریت کا تیقن نہ ہو تب تک کہ تکلم کی تیرے لیے اباحت نہیں ہے، جب تک کہ تو نہ جانے کہ تو جو بول رہا ہے وہ خیر ہے بولنا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ سوچیے اب من کان یؤمن، دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس، بول چپ، بول چپ رہے۔ کب بولوں؟ جب خیر ہو تو بول، خیر قرآن و سنت کی بنیاد پر خیر ہے تو بول ورنہ مت۔ اس کے لیے علم چاہیے، تیرے پاس ہے علم اس مسئلے میں؟ نہیں ہے نا، خاموش رہنے میں کوئی نقصان ہے؟ کوئی خرچہ ہے؟ بولنے میں خرچہ ہے، انرجی جاتی ہے اس کے اندر، چپ رہے۔
ہم نے چپ رہنا چھوڑ دیا، فتنے عام ہو رہے ہیں. آپ چپ رہیں، جس میدان میں آپ کو نہیں بولنا ہے مت بولیے. صحابہ کے بارے میں مت بولیے، علماء کی شان میں گستاخی مت کیجیے، حکام کے بارے میں سیاست کے مسائل میں مت بولیے بھائی اس نے ایسا کرنا چاہیے، اس نے ایسا کرنا چاہیے. گھر نہیں چلانے آتا تیرے کو، حکومت کے بارے میں بات کر رہا، عقل ہے؟ گھر نہیں چلانے آتا تجھ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا. علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ فون ہے نا آپ کے پاس، پوچھیے علماء سے. لیکن وہ لذت پھر کہاں چلی جائے گی؟ جب آپس میں ڈیبیٹ کرنے کا مزہ جو ہے وہ نہیں ملتا نا. پھر علماء سے پوچھے، فیصلہ آ جاتا، خلاص بات بند، ختم، ٹاپک کلوز. لیکن مجھ کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ چاہیے، اس پہ بات کرنا ہے. کبھی بھی یاد رکھیں، اختلافی مسئلہ چھڑیں علماء سے رجوع کریں، یہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے صحابہ کے بارے میں اس دور میں بولنے والے بڑھ گئے. یاد رکھیے یہ بند اگر ٹوٹ گیا بہت بڑا نقصان امت کا ہو گیا. صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیں آپ جو صحابہ کے خلاف بولے، بند کر دیں ان کا منہ. اگر آپ کے پاس قوت ہے بند کر دیے اس کو. صحابہ کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. یہ ہمارے اکابرین ہیں امت کے، یہ ہمارے مقتدا ہیں اور یہ ناقلین ہیں. شیعہ انہی کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اگر مجروح کر دیا، غیر معتبر ثابت کر دیا، قرآن بھی غیر معتبر اور حدیث بھی غیر معتبر ہے، بچا کیا پھر؟ لہٰذا صحابہ کا بچانا دین کا بچانا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں ہم کو بتلایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میرے صحابہ ہیں. تو صحیح منہج کو اتنے فرقوں میں سے سمجھنے کا ذریعہ صحابہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، لہذا صحابہ ہم چھوڑ کے نہیں چل سکتے ان کو. سلف کا منہج، اسی لیے صحابہ کی تعریف کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی شان میں گستاخی سے بچنا، ان کا دفاع کرنا، ان کے مخالفین کو جواب دینا اگر علم ہے ٹھیک، یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور مزید اور چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.